اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں دعوت کی، خدمت کی، جہاد کی، یہ ساری ڈیوٹیاں دے کے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائے پھر سو جاؤ نہیں۔ فَانْصَبْ ہم لفظ سنتے ہیں مجسمہ آزادی نصب کیا گیا ہے، یہ نصب کرنا گاڑنا ہوتا ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ زمین میں گاڑ دینے کا نام ہے فَانْصَبْ۔ اب تم نے آرام نہیں کرنا، رب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا۔ وہی آئی ہے نا، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کمبل دے دیں، چادر دے دیں، خوف ہے، اور وہی اوپر سے کیا آ رہی ہے؟ قم، لٹنا اٹھنا کوئی نہیں، قم فانذر، اٹھے اور نکلے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروائیں۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو پیغام دینے میں، ڈرانے میں جو حق ادا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں انہاں بھی نہیں کیا، تسی تے جناب اپنے آپ کو انہاں دے پیچھے مار ہی نہ لیو، بس ٹھیک ہے تہاڈا کام سنا دینا ہے، اگلی ٹینشن نہ لو۔ لیکن اللہ کے نبی تو بڑی ٹینشن لیتے تھے، وہی تو چیز تھی جو کمر توڑ رہی تھی کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے، لوگ میرا پیغام قبول کیوں نہیں کر رہے، لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ یہ وہ بوجھ تھا جو کمر توڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ ریلیکس ہو جائے، لیکن کس طرح ریلیکس ہو؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب یہ دن کے نیکی کے کام ہیں، سارے دنیا کے نہیں، دعوت کے ہیں، جہاد کے ہیں، معاشروں کی ویلفیئر کے ہیں، جب یہ کر کے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ رب کے سامنے نصب ہو جاؤ، قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے تھے نا تو اس پر بھی ایک پیچھے چیز جڑی ہوئی تھی۔ جب اللہ نے فرمایا نا ایک جگہ قرآن مجید میں کہ آپ راتوں کو قیام کیا کریں، کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بہت جلد بڑا وزنی قسم کا قول، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بھاری قسم کا کلام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کا کیا کام ہے؟ راتوں کو تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ جو راتوں کا قیام ہے یہ وہ قوت آپ میں پیدا کرے گا، یہ وہ پوٹینشل آپ میں پیدا کرے گا کہ آپ پھر معاشرے کی جو بے شمار رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ فیس کر سکیں گے۔ لیکن اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کیا ہے؟ راتوں کو کھڑا ہونا، قیام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے رشتہ داروں کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے پہلی رکعت میں سورت البقرہ، اس کے بعد سورت آتی تو آل عمران ہے نا، لیکن آپ نے سورت نساء پڑھی۔ کہتے ہیں ہر دفعہ میں یہی سوچتا اب رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن پھر آپ نے سورت آل عمران میں پوری پڑھی۔ کہتے ہیں پر میں نے تو برائی کا ارادہ کر لیا۔ کسی نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں بھائی میرے کو نہیں نہ کھلوتا جاندہ، میں تو لگا سلام پھیرن۔ اتنا لمبا قیام، سورت البقرہ، آل عمران، سورت نساء ایک رکعت میں، اس طرح کے قیام کیے ہیں۔ تبھی تو نعتوں میں سنتے ہیں نا کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے، لہٰذا اس طرح کے راتوں کو قیام کیے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی اگر مستقبل میں مزید کامیابیاں لینی ہے، یہ ساری رکاوٹوں کو فیس کر کے ریلیکس ہونا ہے، تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب یہ کاموں سے فارغ ہو جائے تو سونا نہیں، ریسٹ نہیں، بس اٹھے اور اللہ کے سامنے قیام کے لیے کھڑی ہو جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جا، متوجہ ہو جا، مائل ہو جا۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔